أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. इसमें नशिस्त है जिसको मुखातिब कर रहे हैं हमारे जाने पहचाने मुखर्रर जनाब मुफ्ती इरफान कासमी साहब। आज ये महफिल जाने नज़र आलिया बाउंड्री के कॉन्फ्रेंस हॉल में बरोज़ हफ्ता 20 मार्च 2021 को मुनाकिद की जा रही है। उन्वान खुदकशी इस्लाम की नज़र में। खुदकशी कुरान क्या कहता है? एक बात याद रखें कि कुरान के अहकाम की खिलाफ वर्जी करना वो कुफ्र में दाखिल कर देता है। गोया उसके खिलाफ वर्जी कुरान के अहकाम की या उसके आयतों की का इनकार कुफ्र में दाखिल कर देता है। कुरान
خودکشی کو حرام قرار دیا ہے تو لازمی ہے اب اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ آپ تفصیل سے جو ہے ہمارے مفتی صاحب سے سنیں گے آپ۔ ایک دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ رمضان کی آمد ہے، اس کے لیے آپ کو پہلے سے ہی تیاری کر لینی چاہیے۔ وہ تیاری یہ کہ ہر عمل کا تعلق نیت سے ہے کہ آپ اپنا ایک منصوبہ بنا لیں، ایک پلان بنا لیں کہ مجھے تراویح کہاں پڑھنی ہے، کتنی مقدار میں پڑھنی ہے، تراویح میں کتنی قرآن مجھے پڑھنا ہے، اس کے بعد گھر کی تلاوت، گھر میں صبح کتنا، دوپہر کتنا، شام کتنا، آپ جو ہے ارادہ ایک منصوبہ بنا لیں کہ مجھے اتنا پڑھنا ہے، اور اپنی نمازوں کو سنتیں اور جو ہے فرائض کے علاوہ نوافل وغیرہ کا جتنا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ رمضان المبارک میں آپ کے ہر عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو گویا یہ مہینہ آپ کو جو ہے نا بہترین اعمال کی دعوت دیتا ہے، اور آپ کو اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ منصوبہ بنا لیتے ہیں، کوئی اچھے کام کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں اس کو کروں گا، اور اگر کسی وجہ سے اگر آپ اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک قرآن، 2 قرآن یا 3 قرآن اس رمضان المبارک میں تلاوت کروں گا، اور اگر آپ کسی وجہ سے اس مقدار میں نہ کر بھی سکے تو اللہ تعالیٰ جو ہے غفور رحیم ہے، وہ جو ہے آپ کو پورے 2-3 قرآن کے پڑھنے کا ثواب دیں گے، کیونکہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا منصوبہ 3-4 قرآن جو بھی ہے وہ پڑھنے کا تھا، تو اس طریقے سے آپ کا ثواب جو ہے دگنا اور تگنا ہو جائے گا۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں آج کے مخالف صاحب مفتی صاحب سے کہ وہ جو ہے اسلام کی روشنی میں خودکشی کا کیا مقام ہے اس کو واضح کریں۔ مفتی صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله يحب المحسنين۔ وقال تعالى في موضع آخر ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز گرامی قدر حاضرین کرام و ناظرین اعزاز، آج کی اس تاریخ ساز مجلس میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے خودکشی اسلام کی نظر۔ دراصل بعض مرتبہ حالات ایسے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے موضوع کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر خودکشی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جہاں لوگ اس ویڈیو کو اتنا وائرل کیے ہیں، اتنا عام کیے ہیں، اتنا شیئر کیے ہیں کہ جس وقت اس ویڈیو کو عام کیا جا رہا تھا، مختلف گروپوں میں بھیجا جا رہا تھا، وہیں مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ اس کی TRP کو دیکھ کر، اس کی شہرت کو دیکھ کر ایسی ہماری بہت سی بہنیں جو اسی ظلم کا شکار ہو رہی ہیں، کہیں وہ اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کریں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اورنگ آباد، کڑپا سے ایسی خبریں موصول ہونے لگی ہیں، تو اس وقت آنن فانن میں ایک ویڈیو بنا کر وائرل کر دی گئی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ خودکشی چاہے اس کے کوئی بھی وجوہات
شبہات رہے ہوں، کوئی بھی اسباب رہے ہوں، اس کو کسی بھی طریقے سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ خودکشی اس لیے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے اس کو کہ اسلام نے ہمارے بدن کے تعلق سے یہ فرمایا ہے وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، کہ تمہارے جسم پر تمہارا حق ہے، تمہارے اوپر اس کا حق ہے۔ اور پھر خودکشی کو اسی لیے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ٹھہرایا اس لیے بھی جاتا ہے کہ ہم نہ تو اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے جانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے موجود نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس کو وجود بخشا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر آیا۔ اور ہماری جو عمر ہے اس عمر سے ہم اگر ٹھیک پیچھے چلے جائیں تو دنیا کے اندر ہمارا کوئی وجود نہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر آنے والے تھے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہوا، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رحم فرمایا تو اس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں۔ تو اب دنیا کے اندر آئے ہیں تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اسلام کہتا ہے کہ جسم نہ آپ کا ہے نہ آپ کا رہے گا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ انسان کے جسم کا ایک اعضا ناکارہ ہو جائے تو کیا اس کے اندر اس کا عمل دخل موجود ہے؟ ابھی بہت سارے آپ کو اپنے خاندان کے اندر، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے محلے کے اندر بہت سے ایسے افراد مل جاتے ہیں جن کو جو ہے فالج کا اٹیک ہوا ہوتا ہے اور ان کا پورا ایک حصہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے اوپر ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، وہ چاہتے ہوئے بھی بات نہیں کر سکتے، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا پیر نہیں ہلا سکتے۔ یہ سب اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا جسم ہے لیکن اللہ رب العزت ہی کی مرضی اس کے اندر شامل ہے۔ ہمارا ایک عضو چھوٹا سا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، وہ ایک لوتھڑا اگر خراب ہو جائے گا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، پورا جسم مفلوج ہو جائے گا۔ آگاہ رہو کہ وہ دل ہے۔ آج ہمیں بتلائیے کہ اگر ہمارے قلب کے اندر، دل کے اندر جو جانے والے فعال ہیں اگر وہ ایک بند ہو جائے تو ہماری کیا کیفیت ہو جائے گی؟ یہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنا چاہیے، حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ حالات انسان کو بعض مرتبہ آتے ہیں اونچا اٹھانے کے لیے، انسان کو ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو دوسروں کا سہارا اور دوسروں کی مدد لے کر وہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، لیکن یہ تو بہت بزدلی ہے کہ انسان اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس ظلم سے ڈر کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والوں کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی ہے، اگر ہم اس کو سنیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث ہمارے لیے رونقیں کھڑے کر دیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اور خودکشی کرنے والا مرنے کے بعد بھی چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر وہ تھوڑے دن صبر کر لیتا، تھوڑے دن اپنے آپ کو اس مصیبت کے اندر ڈھال لیتا اور اس مصیبت پر صبر کر لیتا تو وہ ذخیرِ آخرت بن جاتا، اس کے بجائے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ نہ دنیا سکون سے گزری نہ آخرت اس کی سکون سے گزری۔ اس لیے اسلام ہر طرح کے حقوق رکھنے کے باوجود انسان کو اپنے جسم کے اوپر اس کی مرضی کا اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ تمہارا جسم
تمہارے پاس امانت ہے اور اس امانت کی پاس و لحاظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم ان امانت کو بخوبی انجام دو گے اور جسم کو اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق گزارو گے تو پھر اللہ رب العزت اس جسم کے اوپر ہونے والے جو احکامات ہیں، اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمارے متعلق رکھے ہیں، اگر ہم ان احکامات کو پورا کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن بعض مرتبہ حالات آنے کے بعد انسان گھبرا کر یا مایوس ہو کر اگر وہ خودکشی کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے مرنے کے بعد بھی کوئی چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے کل جہنم کے اندر بھی وہ ویسے ہی کرتے رہے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالدا مخلدا فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگرچہ کہ محدثین کرام نے اس حدیث کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد طویل مدت تک وہ جہنم کے اندر زندگی گزارے گا، لیکن ایمان ہونے کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی وقت جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے گا۔ لیکن ایک طویل مدت تک جہنم میں رہنا کیا ہمارے لیے ہم کیا اس کے اوپر تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے ان عذابات کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ خودکشی کرنے کا جو لوگ ارادہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس جانب بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ رب العزت تم پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو زیادتی کر کے حد سے آگے بڑھ کر ظلم و زیادتی کر کے وہ ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ رب العزت پر ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم پڑھو۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فعل کتنا قبیح اور برا لگا ہے کہ اپنے آپ کو انسان ہلاک کر دے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا حال بیان کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہو یا بنی اسرائیل میں سے کسی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر زخم ہو گیا تھا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے خون زیادہ بہنے لگا اور اسی زیادتی خون بہنے کی وجہ سے وہ شخص مر گیا۔ تو کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ اسی طریقے سے اس کے ہاتھ میں چھرا دے دیا جائے گا، وہ اپنے ہاتھ کو کاٹتے رہے گا، اپنے آپ کو ہلاک کرتے رہے گا، پھر زندگی ملے گی، پھر اسی طریقے سے جہنم کے اندر وہ اپنی سزا اپنے آپ کو دیتے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر دے کل جہنم کے اندر بھی وہ ویسے ہی ہلاک ہوتے رہے گا۔ اسی طریقے سے جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا کل قیامت میں جہنم کے اندر اس کو بار بار زہر دیتے جائے گا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے زہر کھائے گا، اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، پھر زندگی پائے گا اور اسی طریقے سے معامل کرتا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغرض جس نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے کل قیامت کے دن ویسے ہی اس کو جہنم کے اندر سزا دی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں خودکشی کرنے والے کو کسی طریقے سے پذیرائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جن اسباب کے تحت خودکشی کی ہے ان اسباب پر لوگ توجہ دیں، ان اسباب کے اوپر نظر رکھیں۔ زمانے میں کس طریقے سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر نظر رکھیں، لیکن انسان کا یہ واحد حل نہیں ہے کہ وہ ان زیادتیوں کا شکار ہونے کے بعد اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل کیا ہے؟ مسائل کا حل یہی ہے کہ اگر خود
طاقت رکھتا ہے تو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ رب العزت برائی کی بات کو جبرن یعنی زیادہ زور صابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ہمیں آزمائش کے اندر دنیا میں مبتلا کرتے ہیں اور دنیا آزمائش گاہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تم ضرور آزمائیں گے۔ کس طریقے سے آزمائیں گے؟ کبھی دشمن کا خوف ہوگا، کبھی بیماریوں کا خوف ہوگا، جیسے اس وقت کورونا وائرس کی جو خوف ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ حقیقت اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، یہ خوف اللہ رب العزت پیدا کر کے ہماری آزمائش کرنا چاہے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بعض مرتبہ ہمیں کھانے کے لالے پڑ سکتے ہیں، قحط سالی ہو سکتی ہے، مالدار غریب بن سکتے ہیں، غریب غربت سے نیچے والی زندگی میں جا سکتے ہیں۔ جیسے کورونا کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے وغیرہ کے لالے پڑ چکے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے اللہ رب العزت آزمائش کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے جسمانی اعتبار سے ہمیں حالات آ سکتے ہیں، مالی اعتبار سے ہمارے اوپر حالات آ سکتے ہیں، اور پھر ہماری جانوں میں مالوں میں کمی کر کے اللہ رب العزت ہمیں آزما سکتا ہے، ہماری پیداوار کے اندر کمی کر کے اللہ رب العزت ہمیں آزماتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک خاتون رو رہی ہے، اس کا جوان سال بیٹا یا کچھ کم عمر بیٹا جو ہے ہلاک ہو گیا تھا، وہ اس کی جدائی کے اوپر بہت رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجایا، بھیجانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اس کو سمجھانے لگے تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں اگر ایسا ہوتا تو تم جب کیا کرتے؟ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آ کر کہنے لگی کہ مجھے صبر آ گیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، حقیقی صبر وہ ہے جو پہلی مصیبت کے وقت، یعنی جیسے ہی حادثہ ہوا اس وقت صبر کر لیا جائے، یہ حقیقی صبر ہے۔ ورنہ آدمی کو آگے چل کر صبر آ ہی جاتا ہے۔ میرے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، تھوڑے دن کے بعد جا کر صبر آ ہی جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، حقیقی صبر تو پہلی آزمائش کے وقت ہوتا ہے، پہلی مصیبت ہی کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت ہمیں معاشرے کے اندر نوجوان لڑکیوں کو جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، جو خودکشی کی طرف رجحان ان کا بڑھتے جا رہا ہے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ حالات کا مقابلہ کریں، حالات کا مقابلہ کریں۔ ارتداد یہ دراصل اسلام کی نظر میں موت ہے، اور موت سے بڑھ کر سزا اس کی دی جاتی ہے، اس لیے کہ اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں ان کے جو مقاصد ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ نمبر 1 حفظ دین ہے، نمبر 2 حفظ جان ہے، نمبر 3 حفظ نسل ہے، نمبر 4 حفظ مال ہے، اسی طریقے سے نمبر 5 حفظ عقل ہے۔ یعنی اسلام کے جو احکامات ہیں وہ احکامات انہی کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ جہاں پر دین کی حفاظت کی ضرورت آتی ہے وہاں پر ہمیں اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کرنا پڑے تو ہمیں وہ پیش کرنا ہے، اس لیے کہ حفظ دین مقدم ہوتا ہے حفظ نسل حفظ جان سے۔ لیکن جہاں پر حفظ دین کا تقاضا نہیں ہے بلکہ حفظ عقل کا تقاضا ہے، وہاں پر جان کی حفاظت نہیں دی جائے گی بلکہ عقل کی حفاظت کے خاطر ہمیں کچھ کرنا پڑے تو مال کی قربانی ہم دے سکتے ہیں اور دوسری قربانیاں دے سکتے ہیں، لیکن جان کی قربانی ہمیں دینا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر شعور بیدار کریں، معاشرے کے اندر ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خودکشی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خودکشی کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العزت اپنے اولاد کو قتل کرنے سے منع فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
ڈر سے اپنی اولاد کو پہلے زمانے میں قتل کرتے تھے. آج بھی بہت سے ابارشن اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے, وہ بڑے ہوں گے تو کس طریقے سے ان کی پرورش کریں گے. تو اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نرزقهم وإياكم, ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں. ایک تو اللہ رب العزت نے مسئلہ حل کر دیا کہ فاقے کے ڈر سے, طعام کھانے اور غلے کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اللہ رب العزت کے ذمے ہے ان کا رزق پہنچا دینا. اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی بدولت دیا جاتا ہے. اس لیے یہ اسباب نہیں ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کو بہت ساری مصیبتیں آ جاتی ہیں, ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے درد کی وجہ سے وہ ناقابل بیان ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود خودکشی کرنا یہ اس کا حل نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی یہ اقدام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اور ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے اس وقت صبر کے علاوہ کوئی اور ترتیب نہیں کی جا سکتی ہے, صرف صبر کرنا ہے اور اس کا اجر اللہ رب العزت ہی کی طرف ملتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کیسی بیماریوں سے گزرے. کیا انہوں نے صبر نہیں کیا؟ انہوں نے صبر کیا, اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائی. اسی طریقے سے مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر یہ آزمائشیں آئی ہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں. اشد البلاء علی الانبیاء, مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہیں. پھر جو نبیوں سے جو قریب ہوتا ہے ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, لیکن حقیقی طور پر کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا پر, تقدیر پر راضی و رغبت رہتا ہے. اللہ رب العزت سے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو خودکشی کرنے جیسے اقدام سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو معاشرے میں جو ایسے لوگ اقدام کرنے کی سوچ رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائیں, اور جو لوگ سوشل میڈیا پر خودکشی کی پذیرائی کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. خاص طور پر ہماری جو مسلم نوجوان لڑکیاں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور جو خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہیں, اللہ رب العزت ان دونوں خطرناک راستوں سے ان کی حفاظت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.